الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس سلسلہ میں بحمد اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ روایات اور آثار اور احادیث بیان کر کے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً احادیث، صحابہ اکرام کے آثار، تابعین سے مرسلات اور تابعین سے موقوف روایات، اور پھر محدثین کی ان روایات کے اوپر تحکیم کہ بعض احادیث وہ ہیں جو اس سلسلہ میں صحیح ہیں، بعض حسن احادیث ہیں، اور ان احادیث کے اوپر امت کا عمل بھی، اسلاف امت کا عمل بھی بحمد اللہ تعالیٰ میں نے امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب الام کی پہلی جلد سے، اور ابن تیمیہ کے مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 131 سے تصریحات اور عبارات پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ امت کے اسلاف کا یہ عمل بھی رہا ہے کہ وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو، شب برات کو عبادت میں گزارتے تھے اور دعائیں کرنے کو مستحب جانتے تھے، اور ذکر و اذکار اور عبادت میں گزارنے کو اچھا تصور کرتے تھے، اور امت کا یہ عمل آج تک جاری و ساری ہے۔ امت ان احادیث کے مطابق عمل کرتی ہے، لیکن ایک طبقہ ہے مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے فالورز اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بس ایک ہی رٹ لگائی ہوتی ہے کہ احادیث ضعیف ہیں، یہ ٹوٹلی تمام احادیث ضعیف ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی حدیث درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ حالانکہ خود ناصر الدین البانی جیسا غیر مقلد، اور مرزا جیلمی کا جو آئنسٹائن جس کو مرزا جیلمی کہتا ہے، ناصر الدین البانی نے السلسلۃ و احادیث صحیحہ میں ان احادیث کو صحیح قرار دیا، اور یہ ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ امام ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ چھپی، اس میں ان احادیث کو صحیح بھی کہا، حسن بھی کہا، اور اس کے علاوہ ناصر الدین البانی کی امام منذری کی الترغیب و ترہیب کے اوپر جو تحقیق ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے نام سے، اس میں بھی ان احادیث کو صحیح قرار دیا۔ تو امت کے اسلاف کا عمل بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کوئی نہیں، لہذا ان احادیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان احادیث میں سے صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، علی سبیل تنزل۔ اگر ان احادیث میں سے کوئی حدیث صحیح نہ بھی ہو، ساری احادیث ضعیف ہوں، تو کیا ان احادیث کے مطابق عمل کرنا حرام ہے، گناہ ہے، یا کیا عمل نہیں ہو سکتا؟ کیا محدثین کا یہی منہج ہے؟ محدثین کا طریقہ اور منہج کیا، ان کا اسلوب کیا ہے احادیث ضعیفہ کے بارے میں؟ اس سلسلہ میں چند تصریحات آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں ہم نے انشاءاللہ تعالی دلائل کے ساتھ رکھنی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اسلامی تعلیمات کے حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو ایمانیات اور عقائد سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا جو احکامات سے حلال و حرام، خرید و فروخت، نکاح طلاق سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر ایک حصہ وہ ہے جو اسلامی تعلیمات کا فضائل کے ساتھ، ترغیب و ترہیب کے ساتھ، زہد، قصص، رقاق، اخلاق، آداب، ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ محدثین کا یہ منہج نہیں ہے کہ ہر موضوع سے متعلقہ جو احادیث ہیں وہ حدیث صحیح ہی ہو تب بھی قابل قبول ہے، ورنہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں، یہ محدثین کا منہج نہیں ہے۔ جب بات آتی ایمانیات اور عقائد کی، تو اس سلسلے میں محدثین، ائمہ، فقہا وہ حدیث صحیح کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے لیے حدیث صحیح مطلوب ہے، صحیح حدیث آئے گی اور قابل احتجاج حدیث آئے گی تو اس کو دلیل بنایا جائے گا۔ ایمانیات اور عقائد کے باب میں ضعیف حدیث معتبر نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد بالخصوص جب ترغیب و ترہیب کی، فضائل اعمال کی، رقاق، زہد، اخلاق، قصص، اخلاق، آداب، تاریخ وغیرہ کی بات آتی ہے، تو بہت سارے مقامات پہ احادیث اگرچہ ضعیف بھی ہوں، وہ محدثین اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں۔ مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے فالورز عام طور پہ امام مسلم رحمۃ اللہ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں یہ بات لکھ دی ہے کہ جو احادیث ضعیف بیان کرتے ہیں، ضعیف احادیث کو بیان کرنے والے یہ عالم کہلانے کی بجائے جاہل کہلانے کے حقدار ہیں۔ حالانکہ اگر امام مسلم رحمۃ اللہ کے بیان کرنے کا یہی مطلب ہے، یہی مقصد ہے کہ کسی قسم کی ضعیف حدیث بیان نہیں ہو سکتی،
اور جو بیان کرے وہ عالم کہلانے کی بجائے جاہل کہلانے کے حقدار ہیں، تو اس کے مطابق تو یہ تو چیز امام مسلم پہ خود اپنے پہ فٹ آتی ہے، امام بخاری پہ فٹ آئے گی، امام مسلم پہ، ترمذی پہ، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی۔ کون سا امام اور محدث ہے جس کی کتاب کے اندر ضعیف احادیث موجود نہیں ہے؟ بشمول صحیح بخاری، بشمول صحیح مسلم۔ دنیا کی کون سی حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر ضعیف احادیث موجود نہیں ہے؟ تمام کتابوں کے اندر ضعیف احادیث موجود ہے۔ یہ محدثین کا منہج ہی نہیں ہے، اور نہ امام مسلم کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے موضوع اور جعلی روایات کے بارے میں، جو من گڑت روایات، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جو کی ہے 92 نمبر روایت کے تحت، جو میرے پاس جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 19 ہے، اس میں الفاظ ہیں فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، جب راوی میں صدق اور امانت نہ ہو، یعنی جب صدق اور امانت نہیں ہوگا، یعنی راوی سچا نہیں ہوگا بلکہ جھوٹا ہوگا، امانت دار نہیں بلکہ خائن ہوگا، تو اس خائن اور جھوٹے راوی کی روایت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ موضوع ہوگی، اس کو جعلی قرار دیا جائے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کا یہ جو بیان ہے یہ محض ضعیف روایت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ موضوع من گڑت کے بارے میں، کیونکہ ضعیف اور موضوع ان دونوں کے درمیان آپس میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر موضوع وہ ضعیف ہے، لیکن ہر ضعیف حدیث موضوع نہیں ہوتی، ہر ضعیف حدیث موضوع نہیں ہوتی، ہاں ہر موضوع ضعیف ضرور ہوتی۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع روایت کے بارے میں، محض ضعیف حدیث کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر یہی بات لے لیجئے کہ محض ضعیف حدیث کے بارے میں ہے، وہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بھی ضعیف حدیث موجود ہے، امام مسلم امام بخاری بھی لے کے ہے، یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس سلسلہ میں کہ کیا ہر عنوان کے تحت حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ خود امام بخاری مسلم علیہ رحمہ نے بھی ضعیف احادیث بخاری مسلم میں ان ابواب اور ان عنوانات میں قبول کیے ہیں اور درج کیے ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے فضائل اعمال کا، ترغیب و ترہیب کا، اس باب میں تو محدثین جمہور کا موقف یہ ہے کہ ضعیف احادیث بھی قابل قبول ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاذکار کے صفحہ 16 پہ یہ عبارت لکھی ہے کہ یجوز و یستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا، اگر حدیث موضوع نہ ہو تو فضائل میں، ترغیب و ترغیب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، مستحب ہے۔ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ، بہرحال احکام کالحلال والحرام والبیع والنکاح والطلاق فلا يعمل الا بالحدیث الصحیح او الحسن، باقی رہ گئے احکام جیسے حلال و حرام، خرید و فروخت، نکاح، طلاق، تو ان مسائل کے اندر کم از کم حدیث کا حسن ہونا ضروری، حدیث صحیح ہو یا کم از کم کیا ہو؟ حسن ہو۔ ضعیف احادیث جو ہیں ان مسائل میں نہیں چلتی، اور ضعیف احادیث احکام کے باب میں تو قبول نہیں ہے، ہاں البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ احکام کے باب میں بھی ضعیف احادیث کو محدثین نے قبول کیا ہے۔ ہم صحیح بخاری سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2750 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا۔ عبارت یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، نبی کریم علیہ السلام نے وصیت سے پہلے قرضہ ادا کرنے کا حکم دیا، یعنی ایک شخص وہ فوت ہو گیا اور اس نے وصیت بھی کی تھی اور قرضہ بھی دینا تھا۔ اب اس کے ترکے میں سے پہلے وصیت جاری کی جائے یا کہ اس کے ترکے میں سے اس کا قرضہ پہلے دیا جائے، پہلے قرضہ کے پہلے وصیت۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ ایک حدیث لے کے آئے، اور یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے۔ وہاں سند ہے، امام بخاری نے سند بیان نہیں کی، صرف یہ الفاظ بیان کر دیے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، نبی کریم علیہ السلام نے وصیت سے پہلے قرضہ ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ سند کے بغیر امام بخاری حدیث لے کے آئے اور محل احتجاج میں لے کے آئے، اس حدیث سے احتجاج بھی کیا ہے، اس سے دلیل بھی پکڑی امام بخاری نے۔ لیکن یہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 5
صفحہ نمبر 484 پہ لکھا لفظ احمد وہو اسناد ضعیف، کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن قال الترمذی ان العمل علیہ عند اہل العلم، لیکن امام ترمذی نے یہ کہا ہے کہ اہل علم کے نزدیک عمل اسی پر ہے۔ حدیث ضعیف ہے، امام ابن حجر کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن اہل علم کے نزدیک عمل اسی پر ہے۔ وَكَأَنَّ البخاری اعتمد علیہ، گویا کہ امام بخاری نے اس حدیث پر اعتماد کیا ہے، کیوں؟ لِاعْتِدَادِهِ بِالْاتِّفَاقِ عَلَى مُقْتَدَاهُ، کیونکہ اس کے مقتدا پر اتفاق ہو چکا ہے، تو اس کے مقتدا پر اتفاق کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قوت ملنے کی وجہ سے اس حدیث پر اعتماد کیا۔ وَإِلَّا فَلَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ، ورنہ امام بخاری کی عادت نہیں ہے کہ وہ محل احتجاج میں ایسی ضعیف حدیث کو بیان کریں۔ وَإِلَّا فَلَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ أَنْ يُورِدَ الضَّعِيفَ فِي مَقَامِ الْاحْتِجَاجِ بِهِ، احتجاج کے مقام پر امام بخاری حدیث ضعیف لے کے، یہ امام بخاری کی عادت نہیں ہے لیکن یہاں لے آئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے مقتدا پر اتفاق ہو چکا ہے۔ حدیث ضعیف ہے لیکن مقتدا پر اتفاق ہونے کی وجہ سے قابل عمل، امت نے اس کو گردانا ہے اور امت کا اس پر عمل ہے، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو صحیح بخاری میں حدیث کو لے۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کا تبصرہ ہے۔ تو حالانکہ یہ حدیث احکام سے تعلق رکھتی ہے اور ابن حجر کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود امام بخاری محل احتجاج میں اس حدیث کو لے کے آئے۔ امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ یہ ضعیف ہے لہذا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، ایسا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ 6416 نمبر حدیث لے کے ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہ جس طرح کہ اجنبی رہتا ہے یا رستہ پار کرنے والا۔ 6416 نمبر اس حدیث کو امام بخاری لے کے، اس میں راوی الطفاوی، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں 615 نمبر صفحہ پر لکھا، کہتے ہیں کہ فہذا الحدیث قد تفرد به الطفاوی، اس حدیث کو طفاوی نے ذکر کیا ہے، طفاوی کا تفرد ہے، وہ من غرائب الصحیح، اور یہ صحیح بخاری کے غرائب میں سے ہے۔ وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَ لَمْ يُشَدِّدْ فِيهِ، گویا کہ امام بخاری نے اس روایت میں تشدد نہیں برتا بلکہ تسہل سے کام لیا، لِكَوْنِهِ مِنْ أَحَادِيثِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، کیونکہ یہ طفاوی کی یہ حدیث ترغیب و ترہیب کے باب میں تھی، یعنی رغبت دلانا، کسی کو ترغیب دینا، یہ ترغیب و ترہیب کے باب میں سے تھی۔ امام بخاری نے یہاں تشدد سے کام نہیں لیا بلکہ تسہل سے کام لیا، اور طفاوی کی اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 6416 نمبر جو حدیث ہے اس کو ذکر فرما دیا۔ اب امام بخاری کا منہج ثابت ہو گیا، صحیح بخاری کے اندر جس کا نام صحیح ہے، اور کئی ایسی اور روایات صحیح بخاری کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً بیان کی ہیں اور محدثین نے اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگا کہ یہ احادیث ضعیف ہے۔ تو اگر یہ جو نا وہ امام مسلم کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث کو بیان کرنے والا وہ عالم کہلانے کی بجائے جاہل کہلانے کا حقدار ہے، اس بات کو اسی طریقے سے بیان کیا جائے، یہ تو بات امام بخاری پہ بھی فٹ آئے گی، امام مسلم پہ خود فٹ آئے گی۔ امام بخاری کی دیگر جتنی کتابیں ہیں، الادب المفرد لگا لیں یا تاریخ الکبیر لگا لیں، یا امام مسلم کی جو کتابیں ہیں کتاب التمییز ہے، یا خود صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی حدیث کو بیان کیا ہے جس پر محدثین نے کلام کیا اور کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اس بات کو کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ اپنی کتاب کا نام صحیح رکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ضعیف احادیث لے کے ہیں اور اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک توجیح یہ بیان کی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اصالتاً جو حدیث بیان کی ہے اس میں صحت کا التزام کیا ہے، لیکن جو مطابعات و شواہد میں احادیث بیان کی ہیں اس میں صحت کا التزام نہیں کیا بلکہ وہ ضعیف سندوں کے ساتھ بھی امام مسلم رحمۃ اللہ اپنی صحیح مسلم میں لے کے ہے۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ نے درجنوں احادیث بیان کی ہیں کہ حدیث کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا عمل اسی پر ہے۔ حدیث ضعیف ہے، امت کا عمل اسی پر ہے، اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ ان میں سے میں آپ کے سامنے صرف نمبر احادیث کے بتاتا ہوں، یہ میرے پاس دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے جو نسخہ ہے اس کے حوالہ جات میں نے جمع کیے ہیں۔ حدیث نمبر 188 جامع ترمذی میں،
امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا عمل اسی پر ہے۔ 261، 411، 509، 638، 914، 915، 1191، 1399، 1467، 2109، 2122، 2094، کتنی احادیث ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو بیان کیا، کہا کہ حدیث ضعیف ہے لیکن اہل علم کا عمل اسی پر ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا عمل اسی پر ہے۔ درجنوں احادیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے کے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے 15ویں صدی کے اندر یہ بدعت ایجاد کی ہے ناصر الدین البانی نے کہ دو کتابیں کر دی ہیں، صحیح جامع ترمذی اور ضعیف جامع ترمذی، صحیح ابی داؤد، ضعیف ابی داؤد، یعنی ان کتابوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا یہ 15ویں صدی کی ان کی بدعت ہے۔ ائمہ محدثین نے ایسا عمل نہیں کیا، اور یہ میرا چیلنج ہے، پوری محدثین کی تاریخ کے اندر کوئی ایک دنیا میں آپ کتاب ایسی نہیں دکھا سکتے کہ محدثین محض ضعیف احادیث پر کوئی کتاب لکھی ہو۔ موضوعات پر کتابیں ہیں، کتاب الموضوعات کے نام پہ، الموضوعات الکبریٰ کے نام سے موضوعات پر محدثین نے کتابیں ضرور لکھی ہیں جن میں جھوٹی اور من گھڑت روایات کو جمع کیا ہے، لیکن محض ضعیف روایات کے اوپر محدثین نے مستقل کتابیں نہیں لکھی، بلکہ صحیح کتابوں کے اندر بھی محدثین نے ضعیف احادیث کو بیان کیا۔ اس کی مختلف اسباب اور وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ حدیث تو ضعیف ہوتی ہے لیکن امت کا عمل اس پر ہوتا ہے، تلقی امت کی وجہ سے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وہ سارے ان احادیث کو اپنی کتابوں کے اندر لے کے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کا مسئلہ، کیا عید الفطر عید الاضحیٰ کو غسل کرنا درست ہے، مستحب ہے؟ تو مستحب ہے۔ اس پر دلیل سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے 1315 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو غسل فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا عمل یہی ہے کہ چھوٹی بڑی عید پہ امت غسل کرتی ہے اور غسل کرنے کو مستحب سمجھتی ہے۔ حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف حدیث ہونے کے باوجود امت کا عمل اسی پر ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ جامع ترمذی میں ایک حدیث لے کے ہے، من اذن فہو یقیم، 199 نمبر 199 نمبر حدیث ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ امام ترمذی حدیث لے کے اور کہا کہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن عمل اسی پر ہے اہل علم کا کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ حدیث صحیح نہیں، حدیث ضعیف ہے لیکن عمل اسی پر ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے 689 اور 690 حدیث لے کے ہیں، اور وہ حدیث ہے سترے کے باب میں۔ سترہ سنت ہے اور سترہ نمازی کو اپنے آگے کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ البتہ یہ جو حدیث امام ابو داؤد لے کے ہے 689 اور 690، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی سترہ آپ کو نہیں ملتا، لکڑی وغیرہ کا سترہ نہیں ملتا، تو تم اپنے آگے خط کھینچ لو۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن حدیث ضعیف ہونے کے باوجود بھی امام ابو داؤد نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کومنٹس ذکر کیے ہیں کہ وہ باقاعدہ اس سترے کا وصف بیان کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ تم نے سترہ کس طریقے سے بنانا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس سترہ نہ ہو، لکڑی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو سامنے کھڑی کی جا سکے، تو اس کے لیے یہ کہ وہ اپنے سامنے نمازی جو ہے وہ خط بنا لے، اور خط کس طرح بنائے؟ اس طرح حالہ کھینچے جس طرح کہ چاند ہوتا ہے۔ اس طریقے سے علماء اس کی پوری تشریح کرتے تھے اور اس حدیث پر عمل کرنے کو مستحب قرار دیتے تھے۔ عید الفطر عید الاضحیٰ پر غسل کی حدیثیں ضعیف ہیں لیکن عمل مستحب ہے۔ جو اذان کہے وہی اقامت کہے، حدیث ضعیف ہے لیکن عمل اس پر کرنا مستحب ہے۔ سترہ نہ ملے تو خط کھینچ لو، حدیث ضعیف ہے لیکن عمل اس پر کرنا مستحب ہے۔ اس طرح درجنوں احادیث ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر کہ محدثین ضعیف احادیث جو ترغیب و ترہیب اور فضائل کے باب میں آتی ہیں ان پر عمل کرنے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ تو شوال المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت کے حوالے سے ایک تو امت کے اسلاف کا ان حدیث پر عمل بھی ہے، حدیثیں صحیح بھی ہیں، حدیث حسن بھی ہیں، علی سبیل تنزل تمام احادیث ضعیف بھی ہوں تب بھی فضیلت کے باب میں ہیں اور ترغیب کے باب میں ہیں۔ ان احادیث پر عمل کرنا جائز ہے، مستحب ہے۔ میں تو احکام کی روایت آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ محدثین جو ہیں وہ احکام کے باب میں بھی بعض ایسی احادیث جس پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے اور
تلقی بالقبول کی بنیاد پہ ان ضعیف احادیث احکام تک کو ثابت کرتے ہیں، جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2750 نمبر حدیث کے اوپر قضاء بالدین قبل الوصیہ والی حدیث کو قابل احتجاج قرار دے کے یہ منہج اور اسلوب اختیار کیا ہے۔